السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے ڈاکٹر جی امتیاز پاشا صاحب اردو صحافت مسائل اور امکانات کے عنوان پر کیا کہتے ہیں سنیں۔ جہاں تک اردو صحافت اور اس کے مسائل کا تعلق ہے وہ بے شمار ہیں اور امکانات نہ ہونے کے برابر۔ اب وہ دور ختم ہو گیا جب صحافت ایک مقدس پیشہ سمجھا جاتا تھا، اسے وطن اور قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کو زندگی کا ایک مشن بنا کر نیک مقاصد کے حصول کا کام لیا جاتا تھا۔ کسی بھی شعبے کی ترقی اس سے وابستہ افراد کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اہلیت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں اردو صحافت اور صحافیوں کی تربیت کے مسئلے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اردو صحافت کو پرکشش بنانے اور نئی نسل کو اس کی طرف متوجہ کرانے میں زمینی صورتحال بڑی مایوس کن ہے۔ وسائل کی کمی اور خود اردو دان طبقے کی بے توجہی، انگریزی اور علاقائی زبانوں کی صحافت کا معیار، ایسے کئی گمبھیر مسائل ہیں جن سے اردو صحافت آج کل برسر و پیکار ہے۔ جہاں تک اردو دان طبقے کی اردو سے بے توجہی کی بات ہے، اردو دان طبقے نے اردو زبان کو عام بول چال کی زبان کی حیثیت سے تو اپنا لیا، مگر جب تعلیم کی بات چلی تو اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا، انگریزی اور علاقائی زبان کو فوقیت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو زبان سمٹ کر صرف بولی بن کر رہ گئی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج جن اصحاب نے خود کو صحافت کے پیشے سے وابستہ کر رکھا ہے، ان میں اکثریت نے اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پیشے کو بڑی حد تک وقار بخشا ہے۔ صحافت حکومت کی تیسری آنکھ ہوتی ہے اور جمہوریت کا چوتھا ستون۔ صحافت مقدس پیشہ ہے جو عوام تک سچائی پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے اخبار ایک ذریعہ اور ترجمان ہوتا ہے۔ اردو اخبارات کے مسائل دوسری زبانوں کے اخبارات کے مسائل سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف وسائل کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف پڑھنے والوں اور وہ بھی خرید کر پڑھنے والوں کی شدید قلت ہے۔ ایسے میں اعتبار، سنجیدگی، معیار اور وقار کو برقرار رکھنا جو شعر لانے سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے بیشتر اخبارات اعلیٰ معیار کے ہونے کے باوجود انگریزی، علاقائی اور دوسری زبانوں کی ہمسری نہیں کر پاتے ہیں۔ آج ہم بھی عوام کے لیے اخبارات بنیادی ضروریات میں سے ایک ہیں۔ لوگ اخبار کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جہاں تک اردو دان طبقے کی بات ہے، ان کا یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ وہ خود اردو اخبار خرید کر نہیں پڑھتے بلکہ ادھار مانگ کر یا مفت میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اردو صحافیوں کی تربیت کا مسئلہ اردو تعلیم سے بھی جڑا ہے، اس لیے آج اردو تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم اردو تعلیم کے معیار کو
بہتر نہیں بنائیں گے اس وقت تک اردو صحافت کے معیار کو بلند نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں اس بات کی طرف بھی متوجہ دلانے کی کوشش کروں گا کہ اردو تعلیم کو معیاری بنانے کے لیے پہلے بنیادی اردو تعلیم کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہماری ریاست تمل ناڈو کے ہر اسکول میں تمل اور انگریزی زبان میں دلچسپی اور رجحان پیدا کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ حکومت لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ابتدائی تعلیم پانے والے بچوں کو کہانیوں کی کتابیں مع رنگین تصاویر آسان اور سہل زبان میں مہیا کرا رہی ہے۔ ایک صفحے میں تصویر کے ساتھ صرف ایک جملہ ہوتا ہے کہ بچہ بآسانی تصویر دیکھ کر اور نیچے دیے گئے جملوں کو بڑی حد تک شناخت کر لیتا ہے اور بچے کے ذریعے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ موقع بچوں کو تدریس کے دوران نہیں بلکہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1:30 سے 2 بجے کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس وقت ایسی کتابیں دی جاتی ہیں۔ اس کا بھی ایک دلچسپ انداز یہ ہے کہ ہر کلاس میں ایک کلیپنڈل ہوتا ہے۔ اس میں کہانیوں کی کتابوں کو اس سلیقے سے ٹانگا جاتا ہے کہ سرورق بچوں کو دور ہی سے دکھائی پڑتا ہے، جس سے بچوں کے تجسس میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ جلد از جلد کھانے کے بعد اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے یہاں ابتدائی جماعتوں کے بچوں کے لیے اردو کی کوئی معقول کہانی کی کتابیں نہیں ہوتی تاکہ بچوں کی توجہ اور دلچسپی ان کی طرف مبذول ہو۔ ابتدائی تعلیم ہی سے بچوں میں اردو سے دلچسپی کم اور دوسری زبانوں میں زیادہ ہونے لگتی ہے۔ ہمیں اس کمی کو پورا کرنا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل ابتدا ہی سے اردو کے لذت و حلاوت سے محظوظ ہو اور یہ ننھا پودا جب تناور درخت بنے تو اس میں اردو کے پھول اور پھل لگے۔ تحریری اور تقریری مقابلے، ڈرامہ، مکالمہ، بیت بازی، شعر و شاعری کا انعقاد ابتدائی جماعتوں ہی سے ہو تاکہ اردو زبان کی چاشنی بچوں کے دل میں سرابت کر جائیں، ان میں اردو سے دلچسپی اور لگن پیدا ہو۔ اگر ہم ابتدائی مدارج میں اس کو ممکن بنا دیں تو ہمیں صحافت کی منزلوں کو طے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہمیں لوگوں میں اردو سے دلچسپی کو بڑھانے کے لیے نت نئے انداز اپنانا چاہیے۔ اردو صحافت میں آج تربیت کے لیے نئی جہتوں کی ضرورت ہے۔ یوں تو اسکولوں میں، اسمبلی میں اخبار کی سرخیوں کو طلباء پڑھ کر سناتے ہیں۔ اگر یہی کلاس روم کے اندر ہم طلباء کو بحیثیت خبر رساں بنا کر یہ موقع دیں تاکہ ان کے اندر صحافت کی صلاحیت اجاگر ہو تو بہت بہتر ہوگا۔ گاہے بگاہے ہم اس تربیت کے لیے صحافیوں کی مدد لے سکتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں میں موجود کتابوں کے ترجمے اردو میں کرا کر باقاعدہ تربیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ امکانات ہیں جن پر
غور کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ پیشہ صحافت صحیح معنوں میں خوابوں اور خواہشوں کی ایک پرورش گاہ ہے۔ صحافی بننے کے عمل کی شروعات سے ہی ایک طالب علم کو یونیورسٹی اور حقیقی ماحول کے درمیان تضاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اس تضاد کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری اردو صحافت کو تراشیدہ ہیرے نہیں مل سکیں گے۔ یہاں ایک اور بات میں کہنے کی جرات کروں گا کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جو حکومت ہند کی آرگنائزیشن ہے، وہاں سے بڑوں اور بچوں کے لیے نہایت معیاری ادبی رسالے نہایت سستے داموں میں ہر ماہ شائع ہوتے ہیں۔ ان رسالوں اور جریدوں کے خریدار بنیں اور زیادہ سے زیادہ منگوا کر پڑھنے اور پڑھانے کا چلن عام کریں۔ یہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گھروں میں بزرگ بچوں کو کتابیں منگوا کر پڑھاتے اور سنایا کرتے تھے۔ چونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے تو ایسے میں بچوں کو اردو سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آن لائن خریدار بنائیں اور بچوں کو اس سے واقف کرائیں۔ وقت کا تقاضا اور نئے ماحول سے تعلق بنائے رکھنے کے لیے ہم انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ باضابطہ طور پر اردو پڑھانے اور اپنے گھروں ہی سے اردو بیداری کا سلسلہ شروع کر دیں۔ ہماری نئی نسلوں کو یہ باور کرائیں کہ اردو زبان میں جو چاشنی ہے وہ دوسری کسی زبان میں نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں ہمارے شہروں کے بزرگ اور اہم ذمہ داران وقتی طور پر شرکت کرتے ہیں، پھر چپ سادھ لیتے ہیں۔ اگر یہ حضرات مستقل طور پر متحدہ ہو کر اردو کی ترویج و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو ہماری زبان و ادب کا تحفظ ہوگا۔ خصوصاً مالدار طبقہ اس زبان میں آگے آئے اور اس نیک مقصد کی تکمیل میں بھرپور تعاون کریں۔ اردو رسالوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک اردو کے محسنین اپنے صرف خاص سے اردو کے معنی میں نکال رہے ہیں۔ اگر ان محبان اردو کو مستقل فنڈ جاری ہو جائے تو یہ استقلال کے ساتھ اپنے رسالے ہر ماہ اہتمام سے جاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ لکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مختلف موضوعات پر ادبی و دینی مضامین اور ہمارے اسلاف کے کارناموں کو ان سے لکھوا کر کتابی صورتوں میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ہماری اردو تقریبات میں ایسی ٹھوس اسکیمیں بنائی جائیں جن میں اس طرح کے اشاعتی پروگرام پر عمل پیرا ہو۔ یہی وقت ہے کہ اردو والے اجتماعی طور پر ٹھوس مطالبات پر پوری ذمہ داری سے گفت و شنید کریں تاکہ اردو زبان کو نئی ضمانت مل سکے۔ یہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ اس سنگین دور میں بھی اردو صحافت نے عوام کو سہارا دیا اور دے رہی ہے۔ موجودہ دور حکومت میں جس طرح سیاسی چالوں نے صحافت پر اپنا دبدبہ کیا ہوا ہے، اس سے صحافت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
صحافت اور صحافیوں کا خمیر صحافت اور صحافیوں کا خمیر دراصل ہمت، دیدہ دلیری، جواں مردی، بے باکی، بلند حوصلہ سے مزین ہونا چاہیے۔ ان پر صحافتی دیانتداری ہونی چاہیے۔ دور دور تک بھی ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ افسوس کہ آج کے موجودہ دور میں چند ایک صحافیوں کو چھوڑ کر تمام پر سیاست کا غلبہ طاری ہے۔ آج کل کی سیاست بھی صحافت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بلند حوصلگی اور بے باکی کی صفت مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ خوف کا غلبہ طاری ہونے کی وجہ سے صحافی اپنے نیک جذبات اور روشن خیالات کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہے۔ سچائی پر ہی صحافت کی تعمیر ہوتی ہے۔ صحافی دن بھر کے واقعات کو تحریری شکل دے کر، خوبصورت آواز میں سجا کر، رنگین تصاویر کے ذریعے عوام تک پہنچا کر ذہنی و دلی سکون حاصل کرتا ہے۔ موجودہ دور کے نئی نسل کے صحافیوں کو کٹھن حالات میں سینہ سپر ہو کر اپنی شناخت قائم رکھنی ہوگی۔ اسلاف کے کارناموں کو یاد کرنا ہوگا، جنہیں بے باک صحافت کی وجہ سے ٹوپ میں باندھ کر آزاد پایا گیا تھا۔ بات سمٹتے ہوئے بس اتنی عرض کرنی ہے کہ اردو صحافت کا سب سے بڑا مسئلہ اردو زبان کی تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ جب تک اردو زبان کی تحفظ اور اس کی ترویج کے لیے مناسب اقدامات نہیں ہوں گے، تب تک اردو صحافت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جہاں تک امکانات کی بات ہے، اگر دل میں تڑپ اور جستجو ہے تو یہ دن کافی سمندر پار کرنے کے لیے بہت ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ زبانی جمع خرچ سے نکل کر کوشش کے میدانوں میں آ جائیں تو ہم اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ موجودہ دور کے نئی نسل کے صحافیوں کو کٹھن حالات میں سینہ سپر ہو کر اپنی شناخت قائم رکھنی ہوگی۔ اسلاف کے کارناموں کو یاد کرنا ہوگا، جنہیں بے باک صحافت کی وجہ سے توپ میں باندھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، ڈاکٹر منور حسن کمال نے اردو صحافت کو کمال عروج دیا۔ یہ صاحب کمال حضرات جو بھی لکھتے، اس کو برصغیر ہند ہی میں نہیں، افقیار برطانیہ حکومت میں بھی اس کے اثرات دکھائی پڑتے تھے۔ یہ نامور حضرات اپنے صحافت میں دینی معلومات کو بھی قائم و دائم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دنیاوی معلومات کے ساتھ دین سے آگاہی بھی ہمیں مل جاتی تھی۔ بات سمٹتے ہوئے بس اتنی عرض کرنی ہے کہ اردو صحافت کا